السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ پاکستان سے فقیر محمد مسعودی، بیٹی کنیز فاطمہ جو اسکاٹ لینڈ سے ہیں، سورۃ المطففین کی تلاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آج بیٹی سے سورۃ المطففین کی تقریباً 18 آیات ہم ان کی سنیں گے اور پھر آگے نیا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے، باقاعدہ لیسن شروع کرنے سے پہلے ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ فرمائے، عزم کریں تو پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو کھولیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے استاد گرامی سے آپ نیا سبق پڑھیں، مطالعہ جسے کہتے ہیں، تو مکمل اپنی توجہ اپنے کانوں کو اپنے استاد گرامی کی آواز پر رکھیں اور یہ غور کریں کہ وہ کس طرح تلفظ ہے، کس طرح ان کی ادائیگی ہے، کس طرح ان کا لب و لہجہ ہے۔ ان چیزوں کو فالو کریں اور اپنی آنکھوں کو قرآن کریم کی آیات کے اوپر بڑے توجہ سے دیکھتے رہیے تاکہ یہ آیات ہمارے دماغوں میں پرنٹ ہو جائیں، یہ حروف اور یہ آیات۔ اور جب آپ سبق پڑھیں تو بلند آواز سے، کم از کم 8-10 فٹ تک آپ کی آواز جانا چاہیے۔ جب آواز بلند ہوگی تو اس سے اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، آواز میں پختگی آتی ہے، جھجک دور ہوتی ہے۔ اور جب سبق یاد کریں تو اس کو 2 ٹائم میں یاد کریں، ڈبل کوٹ کریں۔ رات کو یاد کریں گے اچھی طرح، پھر آپ اس کو جب چھوڑیں گے تب سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو دماغ تر و تازہ ہوگا، پھر جب یاد کریں گے تو وہ سبق کبھی آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے اب ہم بیٹی کی طرف چلتے ہیں اور اس سے سبق سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سنائیے، آپ سورۃ المطففین کو پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم
يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا, چلو آؤ اب آگے پڑھتے ہیں. کتاب مرقوم. جی كتاب مرقوم کتاب مرقوم. كتاب مرقوم کتاب مرقوم. كتاب مرقوم. اب اگر دونوں آیتوں کو اکٹھا کریں نا اگلی آیت کے ساتھ کو, تو میم تنوین, میم ساکن کے, میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, دو پیش کی, تو اس کے بعد حروف یرملون آ رہے ہیں یا, تو اس کا ادغام ناقص ہوگا اگلی یا میں. وہ ایسے پڑھیں گے پھر کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. كتاب مرقوم يشهدها المقربون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. كتاب مرقوم يشهدها المقربون. پھر رپیٹ کیجئے. كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. تینوں آیتوں کو اکٹھا کیجیے. اب کتاب مرقوم سے پڑھیے. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. اب سارے کو اکٹھے کریں, رپیٹ کریں کتاب مرقوم سے. كتاب مرقوم يشهده المقربون
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. اچھا یہ کتاب مرقوم کا تو ادغام ہو گیا نا, اور مرقوموئی یہاں پر بھی ادغام ہو گیا, تو ان الابرار میں یہاں پر غنہ کیوں ہوا بلا؟ ان اس لیے کہ نون میں مشدد ہوں تو اس میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے ہے علی الارائک, یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم نہیں, حرف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سبب مد کیا, سبب مد کیا, حرف مد الف ہو گیا, ہاں حمزہ. اور جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو کون سی مد ہوتی ہے؟ مد منفصل. مد متصل. دوسری جیسے یہ دوسرے لفظ میں ہو نا تو پھر مد منفصل ہوتی ہے, یہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہے. ینظرون میں جو غنہ ہے یہ کون سا غنہ ہے؟ نون کا اخفاء, نون کا اخفاء حقیقی سے کہتے ہیں. آگے آئیے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرہ کے را کو لمبا نہیں کرنا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ریپیٹ کریں. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں. اور نظرۃ النعیم کا غنہ ہے. اچھا, لام تعریف کا ادغام ہوا نون میں. پھر پڑھیے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بس بیٹا یہاں تک کافی ہے. یہ 24 آیات تک ہم نے یہ پڑھا ہے سورہ مطففین کو. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو آئندہ ہم سبق پڑھیں گے اس میں آپ یہ سب سنائیں گی, پھر اس کے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ کا سبق جو ہے وہ اختتام تک پہنچتا ہے. کرے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی, قرآن محبت, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کے معانی کے اوپر عمل کریں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.